ہمارے بیچ. اب شرک کیسے نہیں پھیلے گا بتائیے؟ آپ بولتے ہیں کہ بہت سنے ہیں شرک اور توحید، اس کو سدھار کے بتائیے کون سنا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ؟ اور آپ کو پتہ ہے اس کے کتنا برے اثرات ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد یہ عقیدے پائے جاتے ہیں. کہا آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرے یہ اللہ کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کے مختلف عقیدے ہیں. ان میں سے کچھ یہ عقیدہ رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے صوفیوں میں جو اونچے مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. ہاں، اللہ کے رسول ان کے مقام اور مرتبے کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رجال تصوف کی جو شخصیات ہیں ان کے علوم تک اللہ کے رسول نہیں پہنچ سکے. جیسا کہ ابو یزید بستامی کا قول ہے، ابو یزید بستامی کا قول ہے کہ خزنا بحرن وقف الانبیاء بساحلہ. بڑا اس کا ادب سے نام لیا جاتا ہے اس شخصیت کا. ہمارے یہاں واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہ فضائل والے بیان کرتے ہیں. بزرگ ہیں وہ، ان کا جملہ پڑھیے، خزنا بحرن، ہم ایسے سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں، ہاں، وقف الانبیاء بساحلہ، جس کے انبیاء جس کے ساحل پر کنارے پر کھڑے رہ گئے، وہ کنارے ہیں، ہم ڈبکی مار رہے ہیں. تو ہمارا درجہ اونچا. رومی کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات کرنے والے جن کا بڑا نام ہے ہمارے یہاں، علامہ رومی، کہ ان کے پاس چھلکا ہے قرآن حدیث والوں کے پاس، ہمارے پاس مغز ہے. آگے کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا قبہ ہے، اور وہی نعوذ باللہ وہی اللہ کی شکل میں عرش پر مستوی ہیں، اور تمام آسمان، زمین، عرش، کرسی اور کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی. ایک لمبی جھوٹی حدیث ہے. اللہ نے اپنا نور سے ایک نور نکالا، اس کے 4 ٹکڑے کیے. ایک ٹور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور 3 سے یہ بنایا، پھر اس سے یہ آسمان زمین پھلا پھلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا وہ، پھر اس سے 3 سے یہ باقی ایک بچا تو اس سے یہ بنایا. پوری کائنات اسی نور سے، وہ تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے. تو ایک عقیدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات میں سب سے اول ہے. یہ ابن عربی اور ان کے متبعین کا قول ہے. ایک طرف ان کو کہتے ہیں کہ وہ نور ہے، وہی اللہ ہے. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ان کا درجہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گیا. احمد رفاعی ہوں، یہ لوگ ہوں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اللہ نے براہ راست ان کے پیر صاحب کو، مؤسس اور بانی سلسلہ کو، وہ چیزیں بتائی کشف اور خواب کے ذریعے سے جو اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتائی. اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتائی، ان کو بتا دی. اسی لیے جو سلسلے میں جڑے گا تو ان کو وہ تعلیم ملے گی جو رسول کے پاس نہیں ہے. یہ کفر ہے، کفر ہے. اس میں سے ایک ایک بات جو میں نقل کر رہا ہوں بتانے کے لیے، یہ کفریہ ہے. کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے ہاں کہ اللہ کے رسول بشر ہی نہیں ہے، آپ کی بشریت اور رسالت کا بھی انکار کرتا ہے. ہاں، اور لیکن ان میں سے اس کے باوجود ایک طرف کہتے ہیں کہ بشر نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ رسول نہیں ہے، اور ان کے یہاں اللہ کے رسول سے شفاعت طلب کرنا، آپ کو اللہ کے جناب میں وسیلہ بنانا، ایسے عقیدے پر جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے اسے اختیار کرتے ہیں. یہ جو اوپر بیان کیا ہے اس میں کہ پہلے نور سے پیدا ہوئے، یہ بھی ابن عربی اور ان کے متبعین کا قول ہے. اور یہ بھی ہے، اب یہاں آپ پوچھیں گے کچھ ایسے ہیں جو نبی نہیں مانتے، تو یہ سلسلے کے نتائج ہیں، اس کی اپنی تفصیل ہے. ہاں، تیسرا یہ کہ ان کا عقیدہ اولیاء کے بارے میں، وہ یہ رکھتے ہیں اولیاء کے بارے میں بھی صوفیہ کے مختلف عقیدے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولی کا درجہ نبی سے اونچا ہے. اہل سنت والجماعت کے علماء حق قدیم و جدید کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص، اور یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر، اگر کوئی شخص کسی بھی نبی سے کسی ولی کو اونچا مانتا ہے، ان کے ہم پلہ بھی مانتا ہے، تو وہ کافر ہے، قرآن و حدیث کا منکر ہے. قرآن و حدیث سے یہ علی الاطلاق بالعموم ثابت ہے کہ انبیاء کا درجہ، وہ چاہے انبیاء کے درجات میں کوئی سب سے کم درجے والا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، انبیاء کا جو درجہ ہے کائنات کا کوئی ولی بلکہ تمام اولیاء اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا جو ایسا مانتا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے اونچا، یہ کیوں بیان کیا گیا؟ شریعت کو اونچا الٹ پلٹ کرنے کے لیے. اسی میں آگے آئے گا. ان کے یہاں تعلیم ہے ابتدان کہ قرآن حدیث پڑھنا چھوڑ دو، خروج کو نکال دو. پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ مان لو. سب سے پہلی تعلیم قرآن حدیث کو چھوڑنا. آپ کسی سلسلے سے جا کے بیعت ہونا چاہیں گے تو پہلی تعلیم یہ دی گئی، تو سارے راستے کھل جاتے ہیں. جب